السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ضدی عشق، اور اس کی قسط نمبر ہے 18۔ میرال کچن میں موجودہ دارم کے لیے اس کا فیوریٹ کیک بنانے میں مصروف تھی اور بہت دل سے بنا رہی تھی، اور مروہ بھی ساتھ اسے چیزیں اٹھا کر دینے میں مدد کر رہی تھی۔ جب سب مکس کر لیا، میرال نے تو اوون میں رکھنے کے لیے جا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو گیا نا؟ مروہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کہنے لگی، اور مروہ مسکرائی۔ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ وہ میرال کے گلے لگی اور کہنے لگی، اور میرال مسکرائی۔ اب ہٹو، مجھے تیار بھی ہونا ہے، 6 بجے تک وہ آ جائیں گے۔ میرال اسے کہتے ساتھ کچن سے باہر آ گئی اور مروہ بھی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پیچ کلر کی شرٹ، فراک میں تنگ پاجامہ پہنے، بالوں کو چٹیاں میں قید کیے، شرارتی لٹھیں چہرے پر سجائے، لائٹ سے میک اپ میں ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگائے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ایئر رنگز پہنے غضب کی لگ رہی تھی، اور اس نے اپنا عکس ایک دفعہ شیشے میں دیکھا اور چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ وہ نیچے آئی، سب اسے خوش دیکھ کر بہت پرسکون ہو گئے۔ کیک بیک ہو گیا کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ کچن کی طرف بڑھی اور اوون سے کیک نکالنے اتنی جلدی میں وہ گلو پہننا بھی بھول گئی اور ایسے ہی اٹھا لیا۔ آہ! میرال نے زاردار چیخ دے ماری۔ اس کی آواز سن کر سب پریشان ہو اور کچن کی طرف بڑھے اور وہ اسے پریشانی سے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ سب لوگ فکر مندی سے پوچھنے لگے۔ وہ پین کو اٹھانے لگی تو جل گیا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے معصومیت سے بولی اور سب اسے گھورنے لگے۔ بیٹے، دھیان سے ذرا کام کیا کرو، ابھی کچھ اور ہو جاتا تو۔ زری بیگم محبت سے بولی اور میرال منہ لٹکا گئی۔ سوری، وہ بالکل معصوم بچوں کی طرح بولی اور سب لوگ اسے باہر لاؤنج میں لے آئے۔ دارم اور جازب بھی گھر میں داخل ہوئے اور ان سب کو میرال کے ارد گرد کھڑا دیکھ کر پریشان ہوئے۔ یہ لگاؤ بیٹا، زرین بیگم اسے کریم دیتے ہوئے کہنے لگی اور میرال نے کریم تھامی۔ سب ٹھیک ہے؟ کیا ہوا؟ دارم فکر مندی سے اس کی طرف بڑھ کر پوچھنے لگا۔ بیٹا، اس کا ہاتھ۔ زرین بیگم ابھی بھی بول رہی تھی کہ دارم نے انہیں روک دیا۔ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، تم بتاؤ مروہ۔ وہ انہیں خاموش کرواتا مروہ سے مخاطب ہوا اور سب لوگ خاموش ہو گئے۔ زری بیگم سائڈ پر ہوگی اور مروہ نے سب بتا دیا۔ دھیان سے کرنا تھا، تم نے جل گیا۔ اب دیکھو کتنا زیادہ جل گیا، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی تمہیں۔ میرا ذرا خیال نہیں ہے تمہیں اپنا۔ وہ فکر مند سا اس کا ہاتھ تھامے کریم لگاتے ہوئے مسلسل اسے خفگی سے بولتا چلا جا رہا تھا۔ دارم اتنا بھی نہیں جلا، میرال اسے جواب دینے لگی۔ اپنی فکر تو ہے نہیں، پورا ہاتھ جلا دیا۔ دارم اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن میرال بار بار زری بیگم کو دیکھ رہی تھی جو دم آنکھیں لیے خاموش کھڑی تھی۔ اب کچھ مت کرنا، وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ مروہ، بچے چائے یہیں لے آؤ، مجھے آپ سب سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ سب بیٹھیں۔ ریحان مرزا مروہ سے کہتے ہوئے باقی سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولے تو سب بیٹھ گئے۔ زری بیگم کھڑی رہیں۔ زری، تم بھی بیٹھو۔ ریحان مرزا نے انہیں کھڑا پا کر دیکھا تو خاموشی سے بیٹھ گئی اور دارم نے ایک نظر زری بیگم پر ڈالی اور پھر دوسری جانب دیکھنے لگ گیا۔ مروہ چائے اور کیک دونوں تھامے آئی اور بیچ میں موجود میز میں رکھ دیا۔ آپ بھی بیٹھو، اسے بھی کہنے لگی، جس پر وہ میرال کے ہمراہ بیٹھ گئی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جازب کی عمر شادی کی ہو گئی ہے اور اب وہ کمپنی بھی جوائن کر چکا ہے، تو انصر اور صدف میری بات دھیان سے سنو، میں جازب کے لیے تمہاری بیٹی مروہ کو لینا چاہتا ہوں۔ ریحان مرزا نے اپنی بات مکمل کی تو سب حیرت سے دیکھنے لگے، سوائے ایک شخص کے، جازب کے۔ مروہ کو تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ مروہ جازب کو دیکھنے لگی جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی، آپ نے فیصلہ کیا ہے، کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ انصر مرزا کی باتوں سے مروہ انہیں دیکھنے پر مجبور ہو گئی اور کچھ کہے بغیر اٹھ کر چلی گئی۔ سب اسے جاتا دیکھنے لگے۔ لگتا ہے شرما گئی، صدف بیگم کہنے لگی اور ریحان مرزا نے ان کی طرف دیکھا۔ صدف، تم ایک بار اس سے پوچھ لینا، شاید وہ نہ بھی کرنا چاہتی ہو۔ ریحان مرزا صدف سے مخاطب ہوئے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ڈیڈ، جازب کو کہیں کہ اب وہ سیریس ہو کر جائے اور باقی فیصلہ آپ کا اچھا ہے۔ دارم چائے کا کپ اٹھا کر ریحان مرزا کو کہتے ساتھ چائے کا گھونٹ بھرنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ کیک تو کھائیں، میرال اس کے قریب ہوتے ہوئے ہلکی آواز میں کہنے لگی اور دارم نے اس کی طرف دیکھا، وہ مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ دارم نے چھوٹا سا پیس اٹھا کر چکھا اور میرال اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم نے بنایا ہے، تمہارے ہاتھ کی ہر چیز دارم مرزا کو اچھی ہی لگتی ہے۔ وہ اس کے قریب ہو کر سرگوشی میں کرتا ہوا میرال کو کہنے لگا، اس پر میرال کا دل تھک رہ گیا۔ میرال چائے کے بعد مروہ سے پوچھنا اس کے بارے میں، صدف بیگم نے میرال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی، میرال مختصر سا جواب دے رہی تھی۔ میرال مروہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مروہ میرال اور اس کے روم کا دروازہ کھولتی اس کو پکارنے لگی۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی اپنا نام سن کر نظریں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اٹھ کیوں آ گئی؟
میرال اس کے پاس آ کر بیٹھنے ہوئے پیار سے پوچھنے لگی اور مروہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیوں اٹھ گئی؟ بات سنی تھی آپ نے تایا ابو کی؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا باجی، مروہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی اور میرال ہلکا سا مسکرائی۔ بس یہی بات ہے، تمہیں نہیں منظور یہ رشتہ؟ میرال اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی اور مروہ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ابھی موم ڈیڈ اور تایا کو کہہ دیتی ہوں کہ میری بہن کو نہیں پسند جاذب، تو میں نے انکار کر دیتی ہوں۔ بس تم خواہ میں ٹینشن لے رہی ہو۔ میرال اس کا چہرے پر ہاتھ رکھے محبت سے اس کی بولی تو مروہ نظریں جھکا گئی۔ پسند ناپسند کی نہیں، ایسا کبھی سوچا ہی نہیں۔ مروہ اسے فوراً میرال کی مسکراہٹ ضبط کیے اٹھ کر جانے لگی اور مروہ اسے جاتا دیکھنے لگی۔ وہ یہ ساری باتیں باہر کھڑا جاذب سن کر وہ غصے سے ادھر چلا آیا۔ رات کے کھانے کے وقت سب لوگ موجود تھے سوائے مروہ کو۔ اس نے کہا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ مجھے آپ سے سب کو مروہ کا جواب دینا تھا۔ میرال ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بولو بیٹا، ریحان مرزا اسے دیکھتے ہوئے پوچھے۔ وہ کہہ رہی ہے مجھے یہ نہیں منظور۔ میرال نے سیدھی بات کی، جس پر ریحان مرزا خاموش ہو گئے اور جاذب غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ باقی سب بھی خاموش ہو گئے اور دارم جاذب کو جاتا دیکھنے لگا۔ وہ کمرے میں آئی اور اسے دارم کہیں بھی نہیں دکھا۔ میرال کو پورا یقین تھا وہ بیلکونی میں کھڑا ہوگا اور وہ بیلکونی کی طرف بڑھی۔ دارم، میرال نے اسے پکارا۔ وہ جو چہرہ دوسری جانب کی آنکھیں بند کیے کھڑا تھا اور اس کی آواز سن کر آنکھیں کھولی۔ میرال اس کے ہمراہ آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میرال اس کے چہرے پر نظر ڈالتی سوال کرنے لگی اور دارم نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ کیسا ہے اب؟ اس کا ہاتھ تھامے محبت سے اس پر نظریں جمائے پوچھنے لگا۔ جب جلا تھا نا تو بہت زیادہ درد ہوا تھا اور اب بھی قریب نہیں تھے، اب بہتر ہے۔ وہ معصومیت سے بچے کی طرح اس کو بتانے لگی۔ اب تو ہوں نا، دارم کہتے ساتھ اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر لب رکھے اسے قریب کر گیا اور میرال کی ہارٹ بیٹ یکدم تیز ہوئی۔ اب تو ٹھیک ہے، وہ کنفیوز ہوتی اسے جتانے لگی اور بتانے لگی۔ دارم نے اس کی کمر کے گرد حصار بنایا اور میرال نظریں جھکا گئی۔ میں بالکل ٹھیک کرتا ہوں، وہ گھمیر لہجے میں کہتے ساتھ اس کے بالوں پر لب رکھتا گردن پر ہاتھ لگانے لگا۔ دارم، میں بات کرنے آئی تھی۔ وہ اس کی خوشبو سے بے بس ہو رہی تھی اور اس لیے کنفیوز ہوتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ بولو۔ وہ اسے اپنے یوں ہی قریب رکھے اس میں آتی خوشبو کو سونگھنے ہوئے مگن انداز میں پوچھنے لگا۔ مجھ سے ایسے نہیں ہوگی بات۔ میرال اسے رک رک کر کانپنے ہونٹوں کے ساتھ جواب دینے لگی تو دارم پیچھے ہو کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا میرال؟ وہ فکر مند سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ نے سب کے سامنے تائی کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کی۔ دارم بالکل اچھا نہیں کیا، انہیں کتنا ہرٹ ہوا ہوگا۔ شروع سے آپ ان سے اتنی زیادہ بات نہیں کرتے، وہ ماں ہیں، انہیں ضرورت ہے آپ کی۔ میرال اس کا ہاتھ تامے سے سمجھاتے ہوئے بولی اور دارم نظریں سامنے مرکوز کر گیا۔ میری نہیں، جاذب کی ضرورت ہے، صرف انہیں۔ دارم کا لہجہ ایک دم سرد ہو گیا اور ماتھے پر سلوٹیں بن گئی اور میرال اسے دیکھنے لگی۔ وہ ماں ہیں، انہیں آپ کی بھی اور جاذب دونوں کی ضرورت ہے، میرال اسے بتانے لگی اور دارم نے سختی سے میرال کی طرف دیکھا۔ اگر ان کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو کرو، مجھے ان کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ وہ کہتے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا اور میرال اس کے پیچھے گئی۔ گھڑی اس وقت 1 بجا رہی تھی اور جاذب کے ذہن میں مروہ کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان کو پہنچ چکا تھا۔ کسی بھی طرح کر کے اسے مروہ سے بات کرنی تھی۔ وہ غصے سے بیٹھ کی سے اٹھتا کمرے سے باہر کی طرف بڑھا اور مروہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ مروہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ فون پر بیٹھی کچھ دیر دیکھنے ہوئے مصروف تھی۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے مروہ نے نظریں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا اور جاذب کو دیکھ کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اتنی رات کو وہ ادھر کیوں؟ مروہ بس یہی سوچ رہی تھی۔ انکار کرنے کی وجہ؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتے سرد نگاہیں اس پر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا اور وہ گھبرائے ہوئے پیچھے کی طرف پڑھنے لگی۔ کیوں؟ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں دیکھنا اس معصوم کے لیے محال تھا۔ کچھ پوچھا ہے؟ وہ اب کی بار سرد لہجہ اختیار کرتے اسے دیوار سے لگا گیا اور وہ اپنی رکی ہوئی سانسیں کے ساتھ نظریں جھکائے بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ نظریں جھکائے ڈر ڈر کر اور رک رک کر گھبراتے ہوئے بمشکل جواب دینے لگی۔ تو اب سوچ تمہارے پاس 1 ہفتے کا ہے۔ مروہ انصر مرزا، سوچ کر جواب دو۔ جاذب اپنا چہرہ اس کی جانب کیا اسے دیکھتے ہوئے بولا اور مروہ اس کی گرم سانسیں خود پر محسوس کر کے آنکھیں بند کر گئی۔ اس میں سے آتی خوشبو اس معصوم کو بے بس بنا رہی تھی اور وہ بمشکل ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم صرف جاذب مرزا کی ہو، صرف میری، یہ بھی یاد رکھنا۔ جاذب اس کے کان میں گھمبیر آواز میں سے بتانے لگا اور ایک سرد نگاہ اس پر ڈالے کمر سے باہر نکل گیا۔ وہ مروہ اس کے جانے کے بعد سانسیں بحال کرنے لگی اور اسے لگا کہ آج اس کی جان تو پکی جانی تھی۔ پاگل ہے کیا یہ انسان؟ مروہ سوچتے ہوئے کہتے ساتھ بیڈ کی طرف بڑھی اور ہفتے کا وقت دے کر چلا گیا۔ یار، مروہ ایک عجیب الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔